ناظرین، تاریخ صرف فتوحات گنتی ہے۔ مسلم حکمرانوں کے لیے وہ کتنا عبرتناک منظر تھا جب معتصم باللہ آہنی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے سامنے کھڑا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو ہلاکو خان نے خود سادہ برتن میں کھانا کھایا اور خلیفہ کے سامنے سونے کی چھوٹی رکابی میں ہیرے جواہرات رکھ دیے۔ پھر معتصم سے کہا، کھاؤ، پیٹ بھر کر کھاؤ، جو سونا چاندی تم اکٹھا کرتے تھے وہ کھاؤ۔ بغداد کا تاجدار بے چارگی اور بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ بولا، میں سونا کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے فوراً کہا، پھر تم نے یہ سونا اور چاندی کیوں جمع کیا؟ وہ مسلمان جسے اس کا دین ہتھیار بنانے اور گھوڑے پالنے کے لیے ترغیب دیتا تھا کچھ جواب نہ دے سکا۔ ہلاکو خان نے نظریں گھما کر محل کی جالیاں اور مضبوط دروازے دیکھے اور سوال کیا، تم نے ان جالیوں کو پگھلا کر مضبوط تیر کیوں نہ بنائے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنے سپاہیوں کو رقم کیوں نہ دی کہ وہ جانبازی اور دلیری سے میری فوج کا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ نے بے رخی سے جواب دیا، اللہ کی مرضی یہی تھی۔ ہلاکو نے کڑکدار لہجے میں کہا، پھر جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہ بھی خدا ہی کی مرضی ہوگی۔ ہلاکو خان نے معتصم باللہ کو مخصوص لبادے میں لپیٹ کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روند ڈالا اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے بغداد کو قبرستان بنا ڈالا۔ ہلاکو نے کہا، آج میں نے بغداد کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا ہے اور اب دنیا کی کوئی طاقت اسے پہلے والا بغداد نہیں بنا سکتی۔ اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ تاریخ تو فتوحات گنتی ہے، محل، لباس، ہیرے جواہرات اور طرح طرح کے لذیذ کھانے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا مگر دیوار پر تلواریں ضرور لٹکی ہوتی تھیں۔ ذرا تصور کریں، جب یورپ کے چپے چپے پر تجربہ گاہیں اور تحقیقاتی مراکز قائم ہو رہے تھے، تب یہاں ایک شہنشاہ دولت کا سہارا لے کر اپنی محبوبہ کی یاد میں تاج محل تعمیر کروا رہا تھا، اور برطانیہ کا بادشاہ اپنی ملکہ کے دوران ڈیلیوری فوت ہو جانے پر ریسرچ کے لیے کنگ ایڈورڈ میڈیکل سکول کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ جب مغرب میں علوم و فنون کے بم پھٹ رہے تھے، تب یہاں تانسین جیسے گویے نت نئے راگ ایجاد کر رہے تھے اور نوخیز، خوبصورت، پرکشش رقاصائیں شاہی درباروں کی زینت اور شان بنی ہوئی تھی۔ جب انگریزوں، فرانسیسیوں اور پرتگالیوں کے بحری بیڑے بر صغیر کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے، تب ہمارے مالکان شراب و کباب اور چنگ و رباب سے مدہوش پڑے تھے۔ تاریخ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ حکمرانوں کی تجوریاں بھری ہیں یا خالی، شہنشاہوں کے تاج میں ہیرے جڑے ہیں یا نہیں، درباروں میں خوشامدوں، میراثیوں، طبلہ نوازوں، طوائفوں، وظیفہ خوار شاعروں اور جی حضوروں کا جھرمٹ ہے یا نہیں۔ تاریخ کو صرف کامیابیوں سے غرض ہوتی ہے اور تاریخ کبھی بہانہ قبول نہیں کرتی، اور جن لوگوں کو اس حقیقت کا احساس نہیں، ان کا حال خلیفہ معتصم باللہ سے کم نہیں ہوگا۔ لہٰذا ذرا نہیں، پورا سوچئے کہ یہ ایجنڈا ہم میں کس نے انجیکٹ کیا کہ جب ہمارے کرپٹ حکمرانوں کا احتساب ہوتا ہے تو ہم اپنی سرحدوں کے پاسبانوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے یہی کرپٹ چہرے اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی انتقام کے لیے اداروں کا استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیوں کھڑے ہیں، یہ ہمیں خود ہی سوچنا ہوگا۔ اللہ کریم پیارے وطن عزیز پاکستان کو سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے۔ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔